کیا ہے برطانیہ کے کنگ چارلس کا اسلام سے تعلق؟ کیوں ہیں کنگ چارلس دنیا کے سب سے بڑے اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے سرپرست؟ کیوں کرتے ہیں کنگ چارلس صوفیزم کی تعریف؟ اور سب سے اہم، کیوں کہتے ہیں خود کو اسلام کا محافظ؟ ہم آپ کو بتائیں گے کنگ چارلس اور اسلام کے تعلق کی کہانی، ایک پرانے لگاؤ اور وابستگی کی تاریخ جو حیرت انگیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ لندن میں 18 جولائی کو جب کنگ چارلس نے اپنی تقریر کا آغاز سلام کے ساتھ کیا تو ایک بار پھر آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز سرخیوں میں آ گیا، کیونکہ کنگ چارلس ہی اس اسلامک سینٹر کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ یہ رشتہ یا تعلق نیا نہیں بلکہ 1993 سے قائم ہوا ہے، جو صرف آن پیپر یعنی کاغذی نہیں بلکہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا ہے۔ یہ تقریر کنگ چارلس نے اسلامک سینٹر کے 40 سال مکمل ہونے کے جشن پر کی، جس میں انہوں نے اسلامک سینٹر کے ساتھ اپنے گہرے رشتے کا ذکر کیا، بلکہ ایک کمرے سے ایک عظیم الشان عمارت کے سفر کو بھی سلام کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اسلامی سینٹر کے قیام کا خیال 40 سال قبل دنیا کی سب سے مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی کے مسلم اسکالرز کے ایک گروپ نے پیش کیا تھا۔ ان کی تجویز کو مسلم دنیا کے دو عظیم رہنماؤں، سعودی عرب کے مرحوم شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود اور کویت کے مرحوم امیر شیخ جابر الاحمد الجابر الصباح نے قبول کیا تھا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد 1985 میں رکھی گئی تھی، جس کا مقصد مشرق اور مغرب کی دوریوں کو ختم کرنے کے ساتھ بین المذاہب ڈائیلاگ کو فروغ دینا تھا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اس وقت سرخیوں میں آیا جب 1993 میں کنگ چارلس نے، جو اس وقت پرنس تھے، اسلامک سینٹر کے پلیٹ فارم سے اسلام اور مغرب کے موضوع پر ایک لیکچر دیا، جس میں دنیا کی نظریں ان پر مرکوز ہوئیں اور دنیا ان کے نظریات اور فکر کے بارے میں جان کر چونک گئی، تو اسلامی ورلڈ میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اب یہ خطاب ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے اسلام کے تعلق سے مغرب میں غلط فہمیوں کو دور کرنے پر زور دیا تھا۔ اس کے بعد اسلامک سینٹر کی سلور جبلی کے موقع پر اسلام اور ماحولیات کے موضوع پر 1 گھنٹہ طویل تقریر کی تھی، جس میں اسلام کے روحانی اصولوں کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ اصول ماحولیاتی تباہی کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں، آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی عمارت ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ جب 1985 میں آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز وجود میں آیا تھا تو سینٹ کراس روڈ پر لکڑی کے چند کمروں میں محدود تھا۔ اس کے بعد یہ 1990 میں جارج اسٹریٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ آخر کار یہ 2016-17 میں آکسفورڈ کے قلب میں تعمیر ہوئی عالیشان عمارت میں منتقل ہو گیا، جسے اسلامی فن تعمیر کا شاہکار قرار دیا گیا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت عمارت میں اب یہ سینٹر کام کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنگ چارلس اور صوفیزم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے کنگ چارلس کو صوفیزم میں گہری دلچسپی ہے۔ وہ مولانا جلال الدین رومی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ یہی نہیں، ان کے مزار پر جا کر انہوں نے اسلام اور صوفی تعلیمات پر لیکچر دیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ صوفیہ کا اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں اہم کردار ہے۔ یورپ میں تو صوفی تعلیمات کے بہت گہرے اثرات ہیں، کیونکہ وہ برداشت اور تحمل کا درس دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہندوستان اور AMU کے تعلق کی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد میں جہاں ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ رہا تو وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت اہم کردار بھی ہے۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد رکھنے والوں میں ممتاز مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی شامل تھے۔ وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ تھے، جبکہ اس کے ساتھ فاؤنڈر ڈائریکٹر پروفیسر فرحان احمد نظامی ہیں، جو کہ ممتاز تاریخ داں اور شام کے سابق سفیر مرحوم پروفیسر خلیق احمد نظامی کے فرزند ہیں، جو کہ فاؤنڈر ٹرسٹی بھی تھے۔ اب ان کے پوتے یعنی معین احمد نظامی بھی اس سینٹر کا حصہ ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں
کہ کیوں ہیں کنگ چارلز اسلام کے محافظ۔ دراصل کنگ بننے سے قبل ہی چارلز نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ڈیفینڈر آف فیتھ کی بجائے ڈیفینڈر آف دا فیتھس کے حوالے سے پہچانا جانا پسند کریں گے۔ پرنس چارلز کی یہ وضاحت بڑی اہم تھی۔ وہ کسی ایک عقیدے کا محافظ بننا پسند نہیں کر رہے تھے، یعنی مخصوص مذہب کے لیے کام کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ ہر عقیدے کا محافظ بننا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ چارلز صرف چرچ آف انگلینڈ کا ہی محافظ بننے کے بجائے ہر مذہب کے قانونی طور پر محافظ بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی دنیا کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر کے پیٹرن یعنی سرپرست کنگ چارلز کے اسلام سے وابستگی کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری پیشکش پسند آئے گی۔ نہ رہیں بے خبر، دیکھتے رہیں باخبر۔ شکریہ۔